مسلمان عورت کو اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہیے، 11 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جن کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کریم اور سنت نبوی کو مضبوطی سے پکڑنا، اور علم کے بغیر ہر شخص غلط فہمی میں ہے کہ اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اور علم محض مطالعے کا نام نہیں ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ دوسری چیز شرک سے اجتناب ہے، عقائد میں، عبادات میں شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ شرک سے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور ممکن نہیں تھا، یہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ شرک کی وجہ سے ہر ایک کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بدعات سے اجتناب کرنا ہے، عقائد اور عبادات میں نئے طریقوں سے بچیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ چوتھی چیز نماز کی حفاظت ہے، اپنی نمازوں کی پوری طرح سے پابندی کریں، کیونکہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ دوسرے اعمال کی بھی پابندی کرتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں۔ اگر نمازیں درست نکلیں گی تو باقی اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر نماز ہی درست نہ نکلی تو باقی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت، آداب، ارکان، شرائط اور خشوع و خضوع کا پورا خیال رکھیے۔ پھر بندے کی نماز درست ہوتی ہے، اعمال درست ہوتے ہیں، نماز فاسد ہوتی ہے تو اعمال فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کے بارے میں مستقل اس کی ریویژن کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اس کو بار بار سیکھنا چاہیے، کہیں کوئی خطا، کوئی غلطی نہ ہو۔ تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے سے جو چیز سیکھ رکھی ہے بس اسی کو اختیار کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ حق وہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہماری ذات متعلق ہو گئی، حق اللہ کی ذات ہے، حق وہ ہے جو اللہ نے بتایا، حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ حق ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو 2 چیزوں کے ساتھ مزین کیجئے، ایک یہ کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو۔ 5ویں چیز اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر شوہر موجود ہے یعنی حیات ہے تو شوہر کی فرما برداری کیجئے، اس کا حکم نہ ٹالیے، اور اگر ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے انتظام کریں، اور شوہر کے بارے میں پہلے سے طے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ معصیت کا حکم دے تو پھر نافرمانی کے بارے میں جان لیجئے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داریوں میں سے۔ بہرحال کوئی شوہر والی ہے یا بے شوہر والی ہے، عزت، عفت، عصمت اس کی پہچان ہے، اس کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے، اس کی حفاظت کرنا مسلمان عورت کی علامتوں میں سے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کریں، ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے برائیوں کو دور کرنا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق کی طرف بہت توجہ دلائی ہے۔ اور 8ویں چیز ہے خانہ نشیں ہونا، یعنی ضرورت کے وقت ہی گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اور جب باہر نکلیں تو اچھی طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق ستر کی اور حجاب کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے نکلیے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ والدین کی حقوق کی رعایت کریں، ان سے حسن سلوک کریں، قولی اور فعلی طور پر انہیں کوئی تکلیف نہ دیں۔
جب تک وہ نیکی اور بھلائی کا حکم دیں ان کی اطاعت کریں، جب برائیوں کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ والدین کی کیئر کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کا خیال رکھنا، یہ سارے والدین کے حقوق میں سے ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ 10ویں چیز اولاد کی تربیت۔ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں سچائی سکھائیں، انہیں سچا عقیدہ سکھائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات سکھائیں، عبادت کی محبت کے لیے دعائیں بھی مانگیے اور عبادت سکھائیے، انہیں اچھا کلام کرنا سکھائیے، ان کی چال، ان کی آواز، ان کا کلام، ہر ایک چیز پر نظر رکھیے، انہیں حسن اخلاق سکھائیں، انہیں تہذیب و تمدن کی تعلیم دیں، انہیں آداب سکھائیے۔ جب 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دیں، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے پر تنبیہ کریں، اور 10 سال کی عمر کے بچے ہو جائیں تو بستر الگ کر دیں۔ اور 11ویں چیز ہے ذکر اللہ اور صدقہ کرنا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ العنکبوت میں رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کا دل پاک کرتا ہے، رب سے تعلق جوڑتا ہے، اطمینان قلب اسی ذکر سے ملتا ہے، نیکیوں کی توفیق، بھلائی کی توفیق اسی سے نصیب ہوتی ہے، اور انسان بھول چوک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے صدقہ کرنا آپ اپنی بہترین عادات میں سے ایک عادت بنا لیجئے۔ صدقہ یہ ہے کہ زائدہ ضرورت جو کچھ بھی ہے، زائدہ ضرورت مال جس کی نہ آپ کو ضرورت ہے، نہ آپ کے شوہر کو، نہ آپ کے بچوں کو، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیجئے، اگرچہ وہ کم سے کم ہو۔ اس بارے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ جب اس جانب دیکھتے ہیں کہ یعنی چیز ہمارے پاس کم ہے، یہ اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، تو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال رفاہی کاموں میں اپنے مال کو خرچ کیجیے، اور دین کی سربلندی میں، دین کی ترویج و اشاعت میں صدقہ کرنے سے برے